ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل ایمان مجھ سے قبل میری جماعت کے مناظر علوی حافظہ اللہ تعالی بڑا جامع خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اللہ کریم ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرما
اور ایسے ہی ہم سب کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فضائل صحابہ اور اہل بیت، اس پر آپ نے بڑا جامع خطبہ سنا ہے۔ سوال یہ ہے، یہ فضیلت کب ملتی؟ صحابی کب بنتا؟ اللہ کے ہاں یہ مقام کب پاتا ہے؟ مکہ کے واسیوں میں جن کا دعویٰ دین ابراہیم کا دعویٰ تھا، جو اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے تھے، جن کا مشکل کشا لات اور منات تھا، جو نظر اور نیاز پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے رکھا کرتے تھے، ان مکہ کے واسیوں میں ایک صدا بلند ہوئی، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ مکہ کے واسیوں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں۔ یہ ایک ایسی آواز تھی، ایسی دعوت تھی جس نے مکہ کی وادی میں ایک زلزلہ برپا کر دیا۔ کون ہے جو ہمارے خداؤں کو اور مشکل کشاؤں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ؟ اب یہ فضیلت کس کو ملی؟ تاریخ کہتی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کلمہ پڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں لات سنتا نہیں، منات دیتا نہیں، عزا کے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہبل کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں، لا الہ، میں دنیا کے اندر ہر الہ کا انکاری ہوں، الا اللہ، اور ایک رب کا میں اقراری ہوں۔ جب یہ اقرار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تو اسلام کی زبان میں وہ صحابی بن گئے، اور صحابی بننے کے بعد اللہ نے ان پر رحمتوں اور فضیلتوں کی بارش کر دی، اور آنے والی قیامت تک امت کے ایک ہر فرد کو یہ سبق دیا کہ خالی محبت کا دعویٰ نہیں کہ محبت ابو بکر سے ہو تو میں جنت میں چلا جاؤں گا، جب تک عقیدہ ابو بکر جیسا نہ بناؤ گے نہ جنت مل سکتی ہے، نہ جنت کے مہمان بن سکتے ہو۔ ابو بکر کا عقیدہ کیا تھا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کیا تھی؟
جب انہوں نے کلمہ توحید کا اقرار کیا، پیغمبر کے ساتھی بن گئے، میدان عمل میں اترے، ایک ایک شخص کو کلمہ توحید کا پیغام دیا، دعوت اسلام پر محنت کی، غیر اللہ کی نیادوں سے ہٹایا، غیر اللہ کے دروں سے بچایا، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے منع کیا۔ یہ دعوت توحید، یہ مشن انبیاء، یہ مشن محمد، یہ مشن ابو بکر۔ اہل ایمان یہ بات یاد رکھیے گا، خالی محبت صحابہ کی یا فضائل بیان کرنے سے جنتیں نہیں ملا کرتی۔ اگر ابو بکر سے محبت ہے، ایمان یہ کہتا ہے، ضمیر یہ کہتا ہے، دل یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے، میں اور میری ساری اولاد ابو بکر پر قربان، تو قربان ہونے سے پہلے اپنے دامن کو اس لاہور کے علی اجمیری سے ہٹا، انڈیا کے اجمیر سے ہٹا، ملتان کے نظام الدین سے ہٹا، میرے اسلام آباد کے گولڑوی سے ہٹا، میرے اسلام آباد کے بری سے ہٹا۔ اگر تجھے ابو بکر سے محبت ہے، تیرا دعویٰ یہ ہے کہ فدا ہو ابی و امی، میرے ماں باپ بھی ابو بکر کی عظمت پر قربان۔ وہ اگر گالیاں دیتا ہے، میں اس کی فضیلت کو بیان کرتا رہوں گا، اس کو گالیاں دینے سے جہنم ملے گی، مجھے فضیلت بیان کرنے سے جنت ملے گی۔ نئی رب محمد کی قسم، تو فضیلتیں لاکھ بیان کر، جب تک تیرا عقیدہ، میرا عقیدہ، آپ کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ کلمہ توحید کے مطابق ابو بکر جیسا نہ بنا، جنت تو بڑی دور کی بات ہے، جنت کی کبھی خوشبو بھی میسر نہیں آئے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ، نعرہ صحابہ، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا۔ فضائل صحابہ پر انکار نہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد کائنات کے اندر اگر کوئی ہستی ہے، وہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق ہے، وہ عائشہ کا بابا ابو بکر صدیق ہے، وہ محمد کا سسر ابو بکر صدیق ہے۔ اگر یہ فضیلت بیان کرنے لگوں تو اس کے لیے وقت چاہیے۔ اہل اسلام، میں تمہیں دعوت توحید دے رہا ہوں، محبت صحابہ کا سبق پڑھا رہا ہوں۔ اگر چاہتے ہو میں اور ابو بکر جنت میں ایک جگہ پر ہوں، اگر چاہتے ہو میں اور آپ ابو بکر کے پڑوس میں ہوں، اگر چاہتے ہو میں اور آپ نبی کے محل کے ساتھ محل میسر آ جائے، آسان سا طریقہ ہے۔ ابو بکر صدیق نے مکہ کے لات اور منات کا انکار کر دیا تھا، عزا اور حبل کا انکار کر دیا تھا، بیت اللہ میں رکھے ہوئے 360 بتوں کا انکاری بن گیا تھا۔ اگر مجھے اور آپ کو ابو بکر سے محبت ہے، عائشہ سے محبت ہے، نبی کے سسر سے محبت ہے، بیت اللہ ہے، نبی ہے، نبی کے گردن میں کپڑا ڈلا ہوا ہے، آواز پڑتی ہے اپنے ساتھی کو بچاؤ۔ ابو بکر گھر سے دوڑا، چودھری مکہ کے نبی کے گرد ہے، دھکا دیا، علیحدہ کیا اور ایک جملہ کہا تھا۔ میں اس جملے کا پیغام دینے کے لیے اسلام آباد سے لاہور کے باسیوں کے پاس آیا ہوں۔ وہ جملہ کیا تھا؟ یہ ابو طالب کا بیٹا ہے۔ وہ جملہ کیا تھا؟ یہ ابو ہاشم کے خاندان کا چراغ ہے۔ وہ جملہ کیا تھا؟ یہ امین ہے۔ وہ جملہ کیا تھا؟ یہ صادق ہے۔ اے نہیں، رب محمد کی قسم، اس نے کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس محمد کو تم قتل کرنا چاہتے ہو، اس کا جرم کیا ہے؟
قصور کیا ہے، غلطی کیا ہے، یہ دعوت کیا دیتا ہے؟ پالن ہار، لجپال، غریب نواز، بندہ نواز زمین کے اندر نہیں عرش معلیٰ پر ہوا کرتا۔ لوگوں نے نبی کو چھوڑا، ابو بکر کو پکڑا، مارنا شروع کیا۔ مارا، کتنا مارا، کتنا مارا؟ کہا الٹی جوتی سے مارا۔ تاریخ کہتی ہے اتنا مارا کہ قبیلے کے لوگ گٹھڑی بنا کر گٹھڑی میں ڈال کر اسے لے گئے اور اعلان کر دیا کہ اگر ابو بکر اس حالت میں فوت ہو گیا، قبیلے والوں نے اعلان کیا تھا بدلہ لیں گے، بدلہ لیں گے۔ تاریخ کہتی ہے اتنا مارا کہ ناک اور گال کا پتہ نہیں لگتا تھا، چہرہ سوج گیا۔ ابو بکر سے محبت ہے اور اللہ موت تک ہمیں ابو بکر سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مارا، جرم کیا تھا، غلطی کیا تھی، قصور کیا تھا؟ نبی کو چھڑایا، اپنے آپ کو پیش کیا۔ مارنے والے کیوں مار رہے تھے؟ یہ ہمیں ہمارے بابا کے دربار سے ہٹانا چاہتا ہے۔ مارنے والے کیوں مار رہے تھے؟ یہ ہمیں ہمارے بزرگوں سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے۔ مارنے والے کیوں مار رہے تھے؟ یہ عظمتیں کیوں ملی؟ جرم تھا، اور کلام اللہ کے مطابق جرم یہی تھا کہ ابو بکر نے مار کھاتے ہوئے نبی کو جب بچایا تھا تو کلمہ توحید کا اعلان کیا تھا۔ او ابو بکر کے پروانوں، یوتھ فورس کے شاہینوں، اہل توحید، اگر تجھے اور مجھے ابو بکر سے محبت ہے، میدان عمل میں اتر، ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر رب کے مقابلے میں بنائے ہوئے معبودان باطلہ سے ہٹا کر رب کے گھر میں جھکنے کا پیغام سنا۔ یہ کام کرنے کے کام ہے۔ ابو بکر کی دعوت کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ اعلان کر دیجئے کائنات میں ایک ہی الہ، ایک ہی الہ۔ آج کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے، ان سے گفتگو ہے۔ عظمت صحابہ پر، اہل بیت کی محبت میں جلسے کرنے والے اعلان کر رہے ہیں میں تجھے بتلاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے ان صحابہ کی عظمت، ان کو یہ درجہ اور مقام کیوں ملا تھا؟ انہوں نے دنیا کے معبودان باطلہ سے منہ موڑ لیا تھا۔ اگر چاہتے ہو تمہیں ان کا قرب نصیب ہو، اگر چاہتے ہو تمہیں ان کی محبت نصیب ہو، اگر چاہتے ہو کل قیامت کے دن نبی کے جھنڈے تلے ہمیں جگہ مل جائے، طریقہ ایک ہے، ابو بکر کے نقش قدم پر چل اور اہل توحید کے ساتھ کلمہ توحید کو بلند کر۔ کہا گیا بلال کو مارے پڑ رہی ہے، میں کوشش کروں گا کہ جو مجھ سے قبل علوی حافظہ اللہ نے جن جن صحابہ اور اہل بیت کا نام لیا ہے میں بتلاؤں گا، ان سے محبت ضروری ہے۔ پہلے محبت کرنے سے پہلے ان جیسا ایمان تو لے کر آ، ان جیسی توحید تو لے کر آ۔ خالی میں اپنے بچے کا نام
حسن رکھوں، حسین رکھوں، علی رکھوں، عمر رکھوں، ابو بکر رکھوں، عثمان رکھوں، طلحہ رکھوں، زبیر رکھوں، اور عقیدے کی یہ حالت ہو بیمار ہوتا ہے تو شفا دربار سے ملتی ہے، بیمار ہوتا ہے گلے میں من کے کڑے پہنے ہوئے ہیں، بیمار ہوتا ہے ہاتھ میں علی حجویری کی قبر کا چھلا پہنا ہوئے ہے، بیمار ہوتا ہے گلے میں 1 2 4 ہند سے لکھ کر تعویذ پہنتا ہے۔ تیرا راستہ کچھ اور ہے، میرے ابو بکر کا راستہ کچھ اور ہے۔ اگر چاہتا ہے تو اس دعوت توحید کو لہ الحکم وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ پھر حکومت بھی اس کی مان، پھر مرنا ہے اس دعوت کو عام کر جس دعوت کو عام کرنے سے بلال کو مارے پڑی تھی۔ کیا کہتا تھا؟ اللہ ایک ہے، وہی باتیں جٹ کی باتیں ہیں، اللہ ایک ہے، الہ ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، مختار کل ایک ہے، عالم الغیب ایک ہے۔ ان کلمہ پڑھنے والوں کو جو ایک نہیں مانتے، لاہور کا مشکل کشا کوئی اور ہے، اسلام آباد کا میرے مشکل کشا کوئی اور ہے، ملتان کا مشکل کشا کوئی اور ہے، سندھ کا مشکل کشا کوئی اور ہے۔ کوئی بستی دکھا، کوئی شہر دکھا، کوئی ملک دکھا مجھے دھرتی کے اوپر سوائے عرب کی ریاست کے، سعودی عرب کے، جہاں وہاں کے رہنے والوں کا مشکل کشا سامنے نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، وہ سامنے بنا ہوا مقبرہ اعلان کر رہا ہے کہ اس بستی کے رہنے والے اس رب کو اکیلا مانتے نہیں ہے۔ اگر اکیلا ماننے والے ہوتے، رب محمد کی قسم زمین پر کوئی مقبرہ 1 بالی سے اوپر ہوتا نہ ہو۔ بلال کا جرم یہی تھا، بلال کا جرم مارے پڑ رہی ہے توحید کی وجہ سے۔ ابو بکر کو پتہ لگا، مالک کے پاس پہنچا، مال دیا، اور ابو بکر نے بلال کو آزاد کر دیا تھا۔ جرم کیا تھا بلال کا؟ جرم کیا تھا؟ ایک اللہ کی توحید، ایک رب کا پیغام۔ امن خلق السماوات والارض، قرآن کہتا ہے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن میرے نبی کے سینے پر اترا۔ قرآن کا سب سے پہلا حافظ محمد الرسول اللہ، قرآن کا دوسرا حافظ ابو بکر صدیق، قرآن کا تیسرا حافظ عمر بن خطاب۔ یہ قرآن صحابہ نے سیکھا، اس کی دعوت دی۔ کیا دعوت تھی؟ آسمان کا خالق کون ہے؟ بولیے، آسمان کا خالق کون ہے؟ زمین کا خالق کون ہے؟ آسمان سے پانی کے قطروں کو کون برسانے والا ہے؟ اللہ۔ اللہ۔ یہ دعوت ابو بکر کی دعوت، رب کا پیغام۔ اب سوال یہ ہے، تو جس در پر جا کر مانگتا ہے، کھڑے ہو کر سوال کرتا ہے، عظمت صحابہ کا نام بھی لیتا ہے، جلسے بھی کرتا ہے، مقابلے بھی کرتا ہے، بتلا دنیا کے اندر کوئی بابا وہ انگلی اٹھا کر کہے کہ لاہور کے آسمان کا یہ ٹکڑا میرے بابے نے بنایا ہے؟ کوئی ہے؟ یہ گھوڑا، یہ میدان اگر ابو بکر سے محبت ہے، ابو بکر سے پیار ہے،
تو خالق کس کو مانتا ہے؟ تیرا خالق کون ہے؟ آسمان کا خالق کون ہے؟ زمین کا خالق کون ہے؟ آسمان سے پانی کے قطرے کون برساتا ہے؟ ہائے ہائے، تیرے تو دلوں کے رازوں کو بھی بابا جان لیتا ہے۔ یہ عقیدہ ابو بکر کا تھا؟ سوچئے گا ذرا، خالی محبت کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں کسی کو کہہ، زندوں کو بلا، مردوں کو بلا، پاکستانیوں کو بلا، یورپ سے بلا، ایران سے بلا، عراق سے بلا، بلانا تیرا کام ہے۔ یہ سید آل علی سوال کرتا ہے ان آنے والوں سے، آسمان سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، جس گھر میں تو بٹھائے گا اس کے چھت کے اوپر بٹھانا۔ سوال سید کرے گا، اس چھر پر جتنے پانی کے قطرے گرے ان کی تعداد گن کر بتلا۔ اگر تجھے ابو بکر سے محبت ہے، یہی سوال تو مجھ سے کر، تیرے بزرگ کرے، عالم کرے، ذاکر کرے، تیرے مولوی کرے۔ سوال میرا، آسمان سے پانی کے قطرے گرتے ہیں، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، پانی کے قطرے اس مسجد پر بھی، آپ کے گھر میں بھی، میرے گھر میں بھی، پیر کے گھر میں بھی، اہل بیت کے گھر میں بھی، ابو بکر کے گھر میں بھی۔ ابو بکر کا تو عقیدہ یہ ہے، ان پانی کے قطروں کی تعداد جاننے والا میرا اللہ ہے۔ تیرا عقیدہ یہ ہے، قبر والا جانتا ہے، قبر پر مرید نہیں آئی ہے کہ مرید آیا ہے، تو اس سے مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے۔ نبی کی صحابہ کی عظمت میں تجھے بتلاؤں، یہی سوال تجھ سے، یہی سوال تو مجھ سے کر، میں کہوں گا قطرے بعد میں گریں گے، میرا رب پہلے ہی جان لیتا ہے اس چھت پر کتنے قطرے میں نے برسانے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض، قرآن سے بہتر کلام دنیا میں کسی کا ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے قطرے گرے، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ، اللہ نے ان قطروں کے ذریعے خوشنما باغ اگا دیے۔ ابو بکر سے محبت ہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینہ نہیں، سال نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 63 سال ابو بکر کی عمر ہے۔ 63 سال۔ یہ ابو بکر تو وہ ہے جس نے کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی کبھی کسی بابے کو سلام نہیں کیا۔ میرے رب نے سب سے پہلے جو چنا ابو بکر، اس کا عقیدہ یہ ہے، آسمان کے قطروں کی تعداد وہ تو برسانے سے پہلے جان لیتا ہے کہ فلاں باغ میں کتنے قطرے برسانے، زمین سے باغات اگا دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، نبی کے صحابہ سے محبت ہے اور کہتا ہے بابا سب کچھ کر دیتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک کومپل سید کو کہو اگا کر دکھائے، ایک کومپل۔ اے ہم رب اور الہ اس کو مانتے ہیں، زمین کا ٹکڑا ہے، پانی کے قطرے ایک جیسے، تیری زمین آسمان سے پانی برسا، زمین سے پانی لگایا، تو نے اسی ایک ہی کیارے کے اندر سیب بھی لگا دیے، آڑو بھی لگا دیے، خربوزے بھی لگا دیے، تربوز بھی لگا دیے۔ ہم رب پر الہ اس کو مانتے ہیں، ٹکڑا ایک ہے لیکن مزے مدد کے الگ الگ کے پھل ایک ہی جگہ سے اگا دیتا ہے۔ یہی کام ذرا اپنے سید سے کروا کر تو دکھا۔ ابو بکر کی محبت، شیخ نے دوسرے کا نام لیا تھا، دوسرے کا نام ہے بھی وہ دوسرا، وہ تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، نماز کا وقت ہوا،
تیاری کی، آئے نماز نماز۔ عمر سے محبت ہے؟ ہاتھ تو کھڑا کرو کس کس کو ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 5 وقت کی مسجد میں با جماعت نماز عمر نے کبھی قضا کی؟ سوچئے گا محبت کرنے والوں، آئے ہائے ہائے، سوچئے گا ذرا۔ میں اپنے موضوع پہ رہتا ہوں۔ نماز کا وقت ہوا، فضیلت، نبی نے تیاری کی، کہا اللہ کے نبی، فرمایا عمر نماز کا وقت ہو گیا، کہا اللہ کے نبی اب گھر میں نماز نہیں ہوگی، گھر میں نہیں ہوگی۔ ایک صف کا امیر، امیر حمزہ، دوسری صف کا امیر خطاب کا بیٹا عمر ہوگا۔ اب بیت اللہ میں جا کر اعلان کریں گے اشہد ان لا الہ، ہائے ہائے ہائے۔ عمر سے محبت ہے؟ میں جی ٹی روڈ، موٹر وے، پاکستان سندھ سرحد، پتہ نہیں کہاں کہاں پھرتا ہوں، نہ راتیں اپنی نہ دن اپنے، نہ راتیں اپنی۔ ڈاکووں نے گھیرا تو کسی نے کہا، کہنے والے نے کہا تمہارا بھی رات کو کام ہوتا ہے ڈاکہ جو ڈالتے ہو، اور ہمارا بھی رات کو ہی کام ہوتا ہے، دونوں پیٹی بھائی ہیں، راستہ چھوڑ دو مہربانی کر کے۔ حیا آ گئی، راستہ چھوڑ دیا، نہ راتیں اپنی نہ دن اپنا۔ آئیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، دروازہ کھٹکا، امیر المؤمنین، کیا ہوا؟ کہا وہ درخت اور درختوں کے پجاری ہو، جی ٹی روڈ جا کر دیکھو، بڑا بھاری درخت ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں بات وہ کیا کرتا ہوں جو کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ بڑا بھاری درخت، بھاری کیوں ہے جی؟ یہاں شاہ صاحب نے آرام فرمایا تھا۔ اب اس درخت کے اندر برکتیں، درختوں پر جھنڈے لگے دیکھیں، بولیے دیکھیں، جھنڈیاں لگی دیکھی ہیں، قطرے بندی دیکھی ہے؟ آئے اور سنو، عمر سے محبت، عظمت صحابہ و اہل بیت۔ سنو پھر، کان کھول کر سنو، ملک تمہارا، شہر تمہارے، روڈیں تمہاری، درخت تمہارے، اس پر قطرے باندھی ہوئی۔ کس نے؟ لا الہ الا اللہ کہنے والوں نے، عظمت صحابہ کانفرنس کرنے والوں نے، جھنڈا باندھا ہوئے۔ جی بچہ مر جاتا ہے، پھر اس درخت کی لکڑی کاٹ کر گلے میں ہار بنا کر بچے کے ڈال دو، بچہ نہیں مرے گا۔ اور بابا جو اس درخت کے نیچے بیٹھا تھا وہ کہاں ہے؟ ان کا آستانہ عالیہ وہاں پر موجود ہے۔ وہ زندہ ہے کہ مردہ؟ تیرا بچہ زندہ رہے گا۔ اور سنو، میرے باپ کے بھی بچے مر جایا کرتے تھے۔ میرے باپ نے امام جعفر صادق کے نام پر نماز نبی کے معلف ڈاکٹر، ہون ٹھیک ہے چودھری تو تنگ ہو رہے ہیں ہون ٹھیک ہے، نماز نبی کے معلف ڈاکٹر سید شفیق الرحمن، میڈیکل آفیسر، ان کو امام جعفر صادق کا 7 سال تک ملنگ بنا دیا تھا۔ 7 سال تک۔ کیوں؟ امام جعفر صادق اسے مرنے نہیں دے گا۔ خود کہاں ہے؟ سوچئے گا ذرا، اے خود کہاں ہے؟ بچ گیا، اللہ نے بچانا تھا، بچ گیا۔ پھر انہی اہل شرک کے جڑوں پر آج تک توحید کے وار کر رہا۔ الحمدللہ الحمدللہ ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اور لوگوں، درخت پر قطرے، درختوں کے پجاری، کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والے، درختوں کے پجاری، درختوں کے پجاری۔ سید صاحب نے
آرام فرمایا تھا۔ میں نے ایک تقریر میں کہہ دیا بے ادبی کرتے ہوئے، یہ درخت بھاری کیوں ہے؟ اس نے کہا جی شاہ صاحب نے بھاری درخت ہے۔ پھر میں نے خود ہی کہہ دیا شاہ صاحب نے یہاں قضائے حاجت فرمایا تھا، اس لیے یہ درخت بابرکت ہے۔ اور سنو بابرکت درخت، تمہارا یہ درخت سانگلا ہل کی تاریخ یاد کرتی ہے سید کو، اور سید کے وہابیوں کو تم نے کہا تھا عبد الواحد کی ٹالی کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، میرے ماموں نے بھی کہا تھا سید پور کے درخت کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ کاٹا کہ نہیں کاٹا؟ کاٹا، اور کمال تھا۔ وہ بھی صحابہ کی محبت پر مر مٹنے والے، ہم بھی صحابہ کی عظمت میں فرق یہ ہے ہم محبت کے ساتھ ساتھ صحابہ کے عقیدے کی حفاظت کرنے والے، تم عقیدہ شرک کی آبیاری کرنے والے۔ تم بابے سے مانگ رہے تھے کوئی وہابی بچ کر نہ جائے، اور سید اپنے رب سے مانگ رہا تھا کوئی وہابی زخمی نہ ہو جائے۔ لوگ کہیں گے ہاتھ سے تیزی تلوار چل گئی، کلہاڑا کٹ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، تم کہو گے باپ نے ایک کو تو وہابی کو لنگڑا کیا نا، ایک کو تو چھوڑا۔ میں اپنے رب کو کہہ رہا اللہ کسی کو خراش تک نہ آئے، خراش تک نہ آئے، یہ مشرک اپنی زبان کو لمبا نہ کر سکیں۔ ان درختوں کو کاٹا کہ نہیں کاٹا؟ آؤ عمر سے محبت کرنے والوں، یہ تاریخ قیامت تک زندہ رہے گی۔ جاء الحق وزہق الباطل، یہ مار کے برپا رہیں گے، ہم توحید کا پیغام دیتے رہیں گے، بتلاتے رہیں گے۔ آسمان کے قطروں کی تعداد رب کے علاوہ کوئی اور جان سکتا؟ ہم کہتے رہیں گے درختوں کو زمین سے رب کے علاوہ کوئی اور اگا سکتا؟ اب کوئی کہے بڑی سخت تقریر ہے زیدی کی، اس کی عقل پہ میں ماتم ہی کروں گا۔ آؤ عمر کا دروازہ کھٹکا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی کے ساتھی ایک درخت کا ذکر قرآن میں ہے۔ کہا جانتا ہوں اس درخت کو۔ کہا کون سا درخت ہے؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ ایمانداری سے، اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد القدس کے نمازیوں اور باسیوں اور پڑوسیوں، ایمانداری سے سوال ہے، یہ اینک پہنی ہوئی ہے نا تعصب کی، اس کو اتار دیجیے، یہ تعصب کی اینک توڑ دیجیے۔ سادہ سا سوال ہے، وہ درخت جو لاہور میں ہو یا سانگلا ہل میں یا اسلام آباد میں سید نے لگایا ہو، وہ بابرکت ہے یا وہ درخت بابرکت ہے جس کے نیچے میرا محمد بیٹھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتاؤ وہ درخت آنا جس کے نیچے ابو بکر بیٹھا، عمر بیٹھا، علی بیٹھا، طلحہ بیٹھا، زبیر بیٹھا، رضوان اللہ علیہ مجمعین، نہیں 1400 صحابہ بیٹھے، 1400، اور نبی کا ہاتھ صحابہ کے ہاتھ دیکھیے، اور اعلان کیا کر رہے ہیں؟ نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ بیعت ہو رہی ہے، اور نبی اپنا دوسرا ہاتھ کہتے ہیں یہ میرے عثمان کا ہاتھ، آیا جبریل آسمان سے اترا نبی کے سینے پر، کہا ان کو بتلا دے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ان مومنین سے اللہ راضی ہو گیا۔ اب بتائیے ایمانداری سے، وہ درخت افضل یا آپ کے بابے کا درخت افضل؟ وہ افضل۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کچھ نوجوان
نوجوان وہاں جاتے ہیں، اس درخت کے نیچے قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، قبلے کی طرف، اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو درخت کو پوچھتا ہے، درخت کے پتے کھاتا ہے، درخت کی لکڑیوں کا ہار بناتا ہے، درخت پر جھنڈے لگاتا ہے، درخت سے برکت حاصل کرتا ہے، درخت سے شفا حاصل کرتا ہے۔ وہ صحابہ کچھ نہیں کرتے، صرف درخت کے سائے میں، کیونکہ اس درخت کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ نبی وہاں پر بیٹھے، آئے ہائے، آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کہتے ٹھہرو 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 ٹھہرو، اندر گئے، فاروقی کلہاڑا کندھے پر رکھا، کہا چلو چلو۔ وہاں تابعین کی جماعت، جس نے صحابہ کو دیکھا ایمان کی حالت میں، وہ کون ہے؟ تابعی، خیر القرون قرنی، آئے ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ، میرا بہترین زمانہ، صحابہ کا بہترین زمانہ، تابعین کا۔ وہ تابعین پہنچے ہوئے، عبادت رب کی، سجدہ رب کو، رکوع رب کو، قیام رب کو، نظر رب کو، نیاز رب کو، لیکن تحت الشجرہ، اس محمدی درخت کے نیچے، جہاں صحابہ بیٹھے تھے، جہاں بشارتیں اتری تھی، جہاں فانزل السکینہ، رب کی سکینت اتری تھی، گئے، جوانوں کو کہا ذرا ادھر ہونا، ذرا جڑ سے کاٹنا شروع کر دیا، ٹکڑا میں تبدیل کر دیا، ڈھا دیا، پھر وہیں کھڑے ہو گئے، رب کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ تیرا شکر ہے، آنے والی نسلوں کے لیے کوئی شرک کا مرکز بننا تھا، عمر خطاب کے بیٹے عمر نے اس کو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ اگر عمر سے محبت ہے پھر درختوں کی عبادت، آئیے گا، میری دعوت بڑی نرالی، بڑی کھری ہوتی ہے، دنیا کا کوئی موضوع دو، میں نے یہیں بیٹھے بیٹھے موضوع بنا لیا۔ شیخ کی تقریر سنی، انہوں نے محبت کی دعوت دی، ایمان کا حصہ، میں نے کہا ساتھ میں بھی ساتھ لگا دوں کہ محبت عقیدے کے بغیر بیکار ہے۔ اگر عظمت صحابہ کے گیت گاتے ہو، نعتیں پڑھتے ہو، اشعار پڑھتے ہو، جلسے کرتے ہو، کانفرنس کرتے ہو، پھر ان درختوں کو جڑ سے کاٹنا ہوگا، پھر خطاب کے بیٹے کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں محل رب ضرور دے۔ آئیے نمبر 3 علی کا ذکر تھا، عثمان کا ذکر بھی تھا رضی اللہ تعالی۔ عثمان غنی، عثمان غنی ذوالنورین، ایمانداری سے سوال ہے، عثمان سے محبت ہے؟ بولیے بولیے، عثمان سے محبت ہے؟ ہاں ہے۔ جائیے تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سید بکاری بن کر بھیک مانگتا ہے، مولویوں سے، مفتیوں سے، مدرسین سے، اسلام کے نام پر بنے ہوئے فرقوں سے، زندگی کا ایک واقعہ عثمان نے ہیرے اور لال اٹھا کر کسی باپے کے در کے نام کے دیے ہو۔ کتابیں تمہارے گھر میں نہیں ہیں، مدرسے میں نہیں پڑھتے، تاریخ عثمان نہیں پڑھتے، ہم سے پوچھ، ہم سے پوچھ، عثمان نے کس کے نام پر نظر دی، کس کے نام پر خرچ کیا؟ کہا اللہ کے نبی نے کوئی ہے جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دے؟ کہا آپ کا یہ عثمان حاضر ہے، اللہ کے نام پر دیا، مانگا، ہیرے لا کر جھولی میں ڈال دیے، مانگا، لدے ہوئے اونٹ اللہ کے لیے وقف کر دیے۔ کوئی ایک بات تو بتلا، کسی بابے بزرگ مورتی پتھر پجتن پاک کے نام پر عثمان غنی نے کوئی ایک پیسہ بھی دیا؟ تو کیا کرتا ہے؟ نظر اللہ نیاد حسین، تو کیا کرتا؟ کس کے نام پر دیتا؟ مسجد میں بھی پنکھا، قبر پر بھی پنکھا، مسجد میں بھی صف، مسجد میں بھی دروازہ، درگاہ پہ بھی دروازہ، مسجد کے اندر بھی عبادت، وہاں بھی عبادت۔ مجھے بتلا عثمان غنی نے، اگر تجھے محبت ہے آج اس عقیدے کو ٹکڑوں میں تبدیل کر دے، نظر اللہ نیاد حسین نہیں، نظر بھی میرے رب کے نام کی، نیاد بھی میرے یوفون بالنذر۔ آگے تذکرہ علی کا چھوڑوں گا میں بھی نہیں، لمبا خطاب وہ بھی کر کے گئے، میں اس سے لمبا سفر کر کر آیا،
ہاں میں نے ذوالفقار صاحب کو کہا، غالباً نہیں ذوالفقار صاحب نہیں، ایک اور تھے انتظامیہ میں سے، سردار شہزاد صاحب، میں نے کہا سرکار تسی ہو تو بھابی سارے، یہ تو میں اب کہہ رہا ہوں، بھابی پیروں نے من دے نہیں، میں بھی پیر ہوں، تو مہربانی کرو پہلی تقریر میری کرا دو۔ اگر نہیں شاہ جی نہیں، میں کہا سفر ناپ لو، سفر ناپ لو، اگر نہیں شاہ جی، میں کہا نسب ناپ لو، میں اہل بیت میں سے ہوں، اہل بیت میں سے، اور یہ قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ حدیث ہے مسند احمد کی، سند میرے شیخ سے پوچھ لینا، حافظ ندیم ظہیر حافظہ اللہ تعالی، سند اس سے پوچھ لینا، سند کیسی ہے اس کی، یہ کام آئے گا اس سے، لیکن کام اس وقت آئے گا جب عقیدہ ٹھیک ہوگا، ورنہ نسب تو ابو لہب کا بھی ملتا تھا، اس کا بھی ملتا تھا۔ آئی بات میرے علی کی، علی سے محبت ایمان کا حصہ، میں محبت نہیں کروں گا تو آپ کریں گے، میرا تو جد امجد ہے، میں بھی کروں گا آپ بھی کریں گے، ایمان کا حصہ ہے۔ علی سے کون دشمنی رکھے گا؟ جو منافق ہے۔ بڑی احادیث ہے جو آپ سن چکے ہیں، لیکن علی سے آپ کو محبت ہے؟ بولیے، اسی پہ بات چل رہی ہے، علی سے محبت۔ آپ نے فرمایا علی علی ادھر آ، نعرہ حیدری کی یا علی ادھر آ، آگے ہوں آقا، کیا حکم ہے؟ کہا یہ اٹھا، اور جو قبر تجھے بالی سے اوپر نظر آئے، اے علی 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 دم دم علی، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے، علی کو ماننے والے ہم ہیں۔ اے سنو وہابی رب محمد کی قسم، تم نہیں مانتے علی کو، ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور ہم اپنے بزرگوں کی قبروں کو ایک بالی سے اوپر نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہم علی سے محبت کرنے والے، علی کے عقیدے پر حفاظت کرنے والے۔ کہا آقا کیا کروں؟ کہا جو مورتی صورتی نظر آئے سب کی صفائیاں کر دے، ڈھا دے سب کو۔ جتنے علی کا نام لیتے ہیں سب سے اونچا وہی نکالتے، سب سے اونچا عبادت کرنے والے۔ علی سے محبت جھوٹی، فریب، دھوکہ۔ علی سے محبت ہے تو ذرا اٹھانا، ایک باری پنجابی کہندے نے کئی بیل چاہ، اور کہہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، علی نے نہیں چھوڑا تو میں کیسے چھوڑوں؟ لوگ کہیں گے بابی، لوگ نہیں، لوگ کہیں گے علوی، لوگ کہیں گے علوی، ہمیں علی سے محبت ہے، اور میرا سارا خاندان محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پر قربان۔ اس نے علی کی محبت اور اس ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر کے سعودی عرب کو قبروں سے پاک کر دیا تھا۔ کوئی قبر تمہیں بالی سے اوپر نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ علی سے محبت ہے، علی سے پیار ہے۔ تمہیں علی سے پیار ہے، علی سے محبت ہے؟ میں سید، اور میں تو زیدی سید ہوں۔ زیدی تو سنی نہیں ملتا تو بھابی کہاں سے آ گیا؟ وہ مجھے دوست نے ایک پنڈی میں کہا نا، اس نے کہا دیکھو تم عقیدے کی، اس نے کہا جی ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اس نے کہا تمہارا زیدی اہل حدیث ہو گیا؟ اس نے کہا ہے زیدی اور اہل حدیث؟ اس نے کہا اس نے کہا پھر سن، یا تو وہ سید نہیں، یا پھر اندروں پکا ہی شیعہ ہے، باہروں اہل حدیث۔ کسی نے چھرا مار سی تو نہ صحیح پٹھاری زبان میں زیدی، اور میں کہا کرتا ہوں سید وہی ہوتا ہے جو علی کے عقیدے کی حفاظت کرتا، سید وہ ہوتا ہے جو علی کی سنت پر عمل کرتا۔ اسدی کو کہا تھا ادھر آ، کیا بات ہے امیر المومنین؟ کہا تجھے اس کام پر نہ بھیجوں جس کام پر مجھے محمد نے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ الکل کو اٹھ کر بیلچے نہ اٹھا لینا کہ شاہ صاحب کیا گئے اٹھا دو، نہ یہ کام نہیں کرنا، کبھی الٹے کاموں میں پڑ جاؤ، نہیں، یہ ذہن تبدیل کر، یہ مائنڈ تبدیل کر۔ میرے پیغمبر نے عرب کے باسیوں کا مائنڈ تبدیل کیا تھا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے خداؤں کے ٹکڑے کر دیے۔ یہ کرنے کے کام ہے۔ کہا کس کام پر؟ کہا جس کام پر میرے نبی نے بھیجا۔
کہا کس کام پر بھیجا تھا؟ کہا جاؤ جو ایک بالی سے اوپر نظر آئے اسے ڈھا دو، گرا دو۔ اور آپ بات تو کر کے دیکھو، کہے گا ولیاں دا گستاخ، ولی کے گستاخ۔ ہم نے کوئی گستاخی کی ہے؟ میں آپ کو تو مجھے نہیں پتا، میں نے کوئی گالی دی ہے کسی کو؟ ولی کو ولی مانتے ہیں، سن لو آج عقیدہ ہمارا، ولی کو ولی مانتے ہیں، بزرگ کو بزرگ، درویش کو درویش، سائیں کو سائیں اور مجذوب کو مجذوب۔ اور سائیں سے ایک بات یاد آ گئی، میں پنڈی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک سائیں گزرا تو میں دیکھ کر اسے ہنس پڑا، روڈ پر بیٹھا ہوا تھا، گاڑی ٹھیک کروا رہا، وہ سارا ہی ننگا تھا، ایک چھوٹا سا کپڑا یہاں باندھا ہوا تھا۔ تو میں تو تلاش کرتا پھرتا ہوں ایسے سائیں کہیں نظر آئیں۔ کیوں؟ یہ مسلمانوں کے سائیں ہیں نا، جس بیچارے کی سائیں اپنی پونی سائیں کا نہیں پتا، ننگا اور برہنہ، اوئے ہوئے ننگا اور برہنہ۔ میں نے توحید کی غیرت میں کہہ دیا واہ میرے مولا، لوگ اسے سائیں کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا میرا انجینئر۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب، میں کہا جی، شاہ جی، میں کہا جی، پرانا واقف، شاہ جی میرے سائیں نو کچھ نہ کہو۔ میں کہا یہ سائیں ہے؟ کہتا ہاں جی سائیں ہے، پہنچا ہوا ہے۔ میں نے کہا کمال ہے تمہاری عقل پر، ماتم نہ کروں۔ کہتا کیوں؟ میں نے کہا ٹوپی اتارے وہابی، کہتے ہیں گستاخ، ننگے سر نماز پڑھتا ہے، تیرا سارا ہی اتار دے، پہنچا ہوا۔ ہمارا ایک ننگے سر تیری مسجد میں جائے تو اٹھا کر وہ چھکا سر کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ پھر انصاف تو کرنا، انصاف کر۔ اگر تیرا سارے کپڑوں سے آری پہنچا ہوا ولی ہے تو جو ٹوپی اتار کر وہابی نماز پڑھے تھے 8 آنے تے ولی وہ بھی ہویا کہ نہیں؟ کچھ تو مان۔ اے کس کو مانتا ہے؟ تو علی کو مانتا ہے، میں بھی مانتا ہوں۔ تو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں۔ مجھے تاریخ اٹھا کر بتلا، علی کی عبادتیں کرنے والوں، اسے الہ ماننے والوں، مجھے بتلا تو صحیح، علی نے کبھی جسم اطہر سے کوئی کپڑا اٹھایا؟ کوئی ایک واقعہ، 10 حدیثیں نہیں، ایک حدیث۔ علی نے کپڑے اتارے، ہم اسے ولی ماننے کے لیے تیار نہیں جسے شریعت کا پتہ۔ وہ بیچارہ کیا کہوں اس کو، علی سے محبت ہے۔ آگے علی کے بعد کون ہے؟ حسن نے خلافت لی تھی نا، اور شیخ نے بھی فرمایا تھا رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ حسن سے محبت ہے، حسین سے محبت ہے، ہاں محبت ہے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے، تاریخ کے اندر آتا ہے، سند میرے شیخ کے دل میں، ان کی پوتا تھا غالباً علی کا رضی اللہ تعالی، دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں قبر نبوی پر دعائیں کر رہے ہیں، انہوں نے ایک سوراخ میں سے دیکھا کھانا کھاتے ہیں، فرمایا ادھر آ شامی، ادھر آ۔ کدھر سے آیا؟ شام سے آیا ہوں۔ کیا کرنے آیا؟ نبی کے لیے دعا کرنے آیا، نبی کی قبر پر دعا کرنے آیا۔ کہا مجھے جانتا ہے؟ جانتا ہوں۔ کون ہوں؟ آل علی سے۔ آؤ کھانا کھاؤ۔ اگر یہ طریقہ اسلام میں ہوتا تو علی تو یہیں بیٹھا ہی رہتا، حسن یہ قبر نہ چھوڑتا، حسین مجاور بن جاتا۔ اگر تجھے حسن اور حسین سے محبت ہے، عقیدہ توحید پر آ، عقیدہ توحید پر۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها نہارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا الہ مع اللہ۔ یہ زمین کو ٹھہرانے والا کون؟ آواز نہیں آئی۔ اور پنجابی خطیب تھے، ادھی عوام کو تقریر کرانے تھے، ادھی آپ۔ میں سبحان اللہ تو کہہ نہیں سکتا کہ کہو سبحان، انہوں نے کہا ایک باری پھر کہو، کہ ایک باری پھر 5 منٹ تو انجی لگ جانا۔ بتاؤ یہ زمین کو ٹھہرانے والا کون ہے؟ اہل بیت میں پشتن پاک نے یہ زمین بنائی، اس کو قابو کرنے والے، یہ جہاز ہوا میں اڑتا دیکھے، یہ پرندے اڑتے دیکھے، ان کو ہوا میں زمین اور آسمان کے درمیان کس نے تھاما ہوا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن۔ میرے پاس یا تو
میرے رب کا کلام ہے یا میرے نبی کی حدیث؟ بلے شاہ کے شعر مجھے نہیں آتے، جگتے مجھے نہیں آتی، اللہ ان جگتے بادوں سے جماعت کی جان ہی چھڑا لے، ان اٹھا ہی لے ان کو اوپر ہی، اے اتے ہی جان۔ بتلاؤ امن جعل الارض قرارا، اہل بیت نے زمین بنائی ہے؟ نہیں، ہم پہلے آپ سے اقرار لے چکے ہیں، زمین کا خالق کون؟ یہ پانی پر تھی ایسے ایسے۔ وَجَعَلَ خِلَالَهَا انْهَارًا، یہ نہروں کو زمین میں جاری کرنے والا کون؟ آئے ہائے ہائے، وہ کون؟ وہ ایک ملنگ تھا، اس کا میں خطبہ سن رہا، میں سنتا بھی وہی ہوں جو عقیدے پر، کہتا ہے نماز پڑھی، امیر المومنین نے نماز پڑھائی، اچھا جی پھر کہ پیچھے ایک بیٹھا ہوا تھا، اشارہ کر کے کہتا ہے وہی، یعنی ہم میں سے، شکر ہے یہ تو مانا کہ ہم علی کے دور میں بھی تھے، ورنہ کہتے رہتے ہیں انگریز، ہاں یہ تو کہتے وہاں تھا ایک کون، کہ وہی علی نے نماز پڑھی اور ایسے کیا، آئے ایسے کیا، وہ پیچھے سے کہتے ہیں امیر المومنین یہ کیا؟ کہا اللہ کی مخلوق میں اس کا دیا ہوا رزق تقسیم کر رہا ہوں۔ آئے ہائے، تم لڑتے ہو کہ یزید اور حسین، اور بے وقوفوں کی ایک جماعت کہتی ہے یہ حسینی الحدیث کی یزیدی الحدیث، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اہل ایمان، عقیدہ، وہ کہتے ہیں یہ کیا؟ کہا اللہ نے جو رزق مجھے دے رکھا ہے وہ رزق اس کی مخلوق میں تقسیم کر رہا ہوں۔ اچھا، اگلے دن پھر فجر کی نماز، پھر علی نے نماز پڑھائی رضی اللہ، پھر کہا آج پھر نیٹ پر موجود ہے، اضافہ کرنے کا میں لائق نہ، ضرورت ہی نہیں، جھوٹ بول کر جھوٹی حدیثیں سنانے کی ضرورت ہے، اپنی قبر کیوں خراب کروں؟ کہا آج پھر، علی نے غصے سے کہا کل پھر، یہ تو روز کی ڈیوٹی ہے، یہ تو روز کی ڈیوٹی ہے۔ اچھا، تیسرا دن آیا، وہ پیچھے جو بیٹھا تھا نا نجدی وابی، اس نے ماچس کے اندر ایک کیڑی، جانتے ہو نا کیڑی، اس کو چونٹی، نمل کچھ تو سمجھو، اس کو ماچس کی ڈبی میں بند کیا، جیب میں رکھا، پھر نماز، علی نے پھر رزق کی تقسیم، کہا آج پھر نگاہ، اور اب خود ہی علی کہتے ہیں آہا، اپنی جیب میں سے ماچس کی ڈبی نکال، اگر اس کی کیڑی جو تو نے بند کر کے لایا اس کے منہ میں رزق نہ ہو تو علی جھوٹا۔ اس نے فٹافٹ نکالی کیونکہ وہ تو تھا وابی، اس نے کھولی چونٹی کے اندر، منہ میں رزق، آگے سے آواز آئی نادر حیدری یا علی، بس یہ تھا خطاب۔ کہاں لکھے؟ کس کتاب میں؟ دنیا کی کس تاریخ میں؟ ہاں قرآن کہتے ہیں ذالک افکہم وما کانوا یفترون، یہ گھڑی ہوئی تمہاری باتیں ہیں، یہ تمہاری باتیں ہیں۔ پھر میں تجھے نقلی طور پر سمجھاتا ہوں، دنیا پڑی ہوئی ہے، دین کا اور شریعت کا میں اتنا سا طالب علم ہوں، بتلا تم کہتے ہو کربلا میں حسین کا پانی بند ہوا، اس وقت علی کہاں تھے؟ یا تو ساؤں کو رزق تقسیم کر رہے ہیں، تجھے آج بھی دے رہے ہیں، اور اپنے لخت جگر کو رزق پانی مت روک، پانی دریائے فرات کا، یزیدیوں نے روکا ہوا تیری زبان میں، میری زبان میں نہیں، شریعت کی زبان میں نہیں، روکا ہوا ہے۔ بیٹے سے زیادہ محبت کسی کو کسی سے، نبی واقعہ سنا آپ نے، حسن گرے اٹھایا، محبت تھی کہ نہیں تھی؟ تھی۔ کربلا، حسین، خالی حسین ہی نہیں، میرے سید 72 12 5 یہی ہے نا، 5 پنجتن پاک 12 72 جی، پانی بند ہے، علی نے پانی پہنچایا، آئے ہائے، علی سے محبت وہابیوں کا، علی ہمارا، ہم علی کے،
تم صرف یہی کہتے ہوتے ہو جنت علی کی سچ ہے اور ہم علی کے جھوٹ ہے. جھوٹ ہے. تم کہتے ہو جنت علی کی یہ سچ ہے، جب تم کہتے ہو نا ہم علی کے، جھوٹ ہے. کیوں؟ وہ تو شرک کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے والا تھا، شرک کو ختم کرنے والا تھا، توحید کا پیغام عام کرنے والا تھا. ابن سبا کی ذریت نے کہہ دیا تھا علی کو، علی تو الہ ہے. آپ نے خندقیں کھدوا کر سب کو آگ میں ڈال دیا تھا، جلا دیا تھا. تاریخ کہتی ہے کیوں؟ الہ کون ہے؟ امن جعل الارض قرارا. تھکے تو نہیں؟ اب بولو تو صحیح بھابیو. حاجت روا مشکل کشا. اے خدا اے خدا. ویسے تو ہو سیداں دے دشمن. گھنٹہ مینوں تقریباً ہونے لگا، پانی تسی بھی نہیں تھے رکھیا کہ کربلا تو آیا. امن جعل الارض قرارا. ہائے ہائے، زمین کو تھامنے والا کون ہے؟ بھائی آواز آنی چاہیے. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا. اس زمین کے اندر نہروں کو جاری کرنے والا ایک کربلا میں جاری کر دیتا نا علی. وجعل لها رواسیا. اور اس زمین کو جب یہ ہلتی تھی، کبھی آپ نے دیکھا زمین نے کلٹی کھا لیا؟ اللہ نے پہاڑ لگا دیے کہ میرے بندہ کہیں گر نہ جائے، گر نہ جائے. محبت ہے. کیوں؟ یہ رب کو ماننے والا، رب کو. وجعل بین البحرین حاجزا. حاجزا، دو دریا ہیں، ایک کڑوا اور ایک میٹھا. میں نے دیکھے ہیں دونوں دریا. آ گیا پانی، آ گیا پائی. کیوں میں تانوں کربلا ہی نہیں کہندا، ڈر گئے ہو. آ گیا پانی، لیکن آیا منگن نالی، آیا منگن. وجعل بین البحرین حاجزا. دو پانیوں کو ملا دیا. یہ پانی اس میں نہیں جاتا اور یہ پانی، کون ہے اس کو روکنے والا؟ یہ صحابہ کی عظمت ہے، یہی صحابہ کا ایمان ہے. مجھے اور آپ کو اللہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.